اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، چونکہ ہم حصے غزلیات کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کل ذکر کیا پرتپال سنگھ بیتاب کے بارے میں۔ آج ہم انہی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی پہلی غزل کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ ان کی پہلی غزل جو ہے وہ ہے نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے، اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزاد کا ہنر دے، آزر کا ہنر دے، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گہر دے۔ پرتپال سنگھ بیتاب کی جو یہ پہلی غزل ہے، پہلی غزل کا جو پہلا شعر ہے، نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے ہے۔ شاعر اپنی اس پہلی غزل کے پہلے شعر میں پرتپال سنگھ بیتاب فرماتے ہیں، یعنی کہ شاعر جو ہے وہ پرتپال سنگھ بیتاب جو ہے وہ لوہے اور پتھر سے بنے ہوئے مکانوں سے تنگ آ کر ایک کھنڈر کا ارمان کرتا ہے۔ اصل میں موجودہ مشینی دور کی زندگی شاعر کو پسند نہیں ہے، وہ اس دور میں اپنے کو بے گھر سمجھتا ہے اور ٹوٹے ہوئے مکان کی آرزو کرتا ہے۔ پہلی غزل کا مطلع جو ہے، اس مطلع میں عصر حاضر کے انسان کی پریشانی اور اس کے ارمانوں کی عکاسی، اس میں شاعر عصر حاضر کے انسان کی پریشانی جو ہے اور اس کے ارمانوں کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر پختہ عمارات کی چکا چوند میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، لوہے اور پتھر سے بنی دنیا سے تنگ آ کر ایک کھنڈر کا ارمان کرتا ہے۔ یعنی کہ پرتپال سنگھ بیتاب غزل کے ہر شعر میں اللہ سے دعا گو ہے کہ جو یہ مشینی زندگی کے طوفان میں، یعنی کہ شاعر مشینی زندگی کے طوفان میں ایک با مقصد اور با معنی زندگی گزارنے کی التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں مشینی زندگی کے طوفان میں ایک با مقصد اور با معنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سب باتوں کو سمیٹ لیا ہے پرتپال سنگھ بیتاب نے اس شعر میں، نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ دوسرا شعر جو ہے، اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں راہ سفر دے۔ دوسرے شعر میں شاعر موجودہ دور کی جو بے یقینی اور بے اطمینانی کی بات کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ میں راستے پر چل رہا ہوں تو مجھے اطمینان کرا دو کہ یہ راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے، یعنی کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں مجھے یہ اطمینان دو، آپ مجھے سیٹسفائی کرو اچھے سے کہ یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ
ہے اگر کوئی سمت ہی نہیں ہے، اگر یہ راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اگر اس راستے کی کوئی سمت نہیں تو سفر کے لیے کوئی راستہ دے دو، تو مجھے سفر کے لیے کوئی راستہ دے دو۔ پرتپال سنگھ بیتاب اسی یعنی کہ موجودہ دور کی جو ہے بے اطمینانی کی یا بے یقینی کی بات کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ مجھے اس سفر کا یعنی کہ جو میرا سفر ہے مجھے اس کا سیدھا راستہ دکھاؤ، جس راستے پہ میں ہوں اگر وہ راستہ غلط ہے تو مجھے آپ سیدھا راستہ دکھاؤ۔ یعنی کہ سیدھا راستہ کے لیے مجھے اگر میں سیدھے سمت پہ ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر میں بے سمت ہوں تو مجھے سفر کے لیے کوئی راستہ دے دو۔ تیسرا شعر جو ہے، نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ تیسرے شعر میں پرتپال سنگھ بیتاب فرماتے ہیں، میں قد کی اونچائی نہیں چاہتا، میں قد کی اونچائی نہیں چاہتا، بے شک میری تمنا ہے کہ میری ہر ٹہنی پھلدار ہو۔ یعنی کہ پرتپال سنگھ بیتاب فرماتے ہیں کہ مجھے تمنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری ہر ٹہنی جو ہے وہ پھل پیدا کر دے۔ بے ثمر اونچا قد میرے لیے کسی کام کا نہیں۔ یعنی کہ اگرچہ میرا نام بہت بلند ہوگا لیکن کام تو کسی کا ہے ہی نہیں، کام تو اس سے کسی کا چلے گا ہی نہیں، لیکن میں رب سے اتنی ہی اونچائی مانگتا ہوں، میں رب سے اتنی ہی بڑائی مانگتا ہوں جتنا کہ مجھ سے اوروں کو فائدہ حاصل ہو۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بھی سمت ہو، میرا جو بھی کام ہو، میرا جو بھی راستہ ہو، میری جو بھی سمت ہو، یعنی کہ یہاں پہ تشبیہ دی ہے انہوں نے پھل سے، یعنی کہ میرا ہر کام جو ہے وہ دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، مجھ سے ہر ایک کو رفاقت پہنچے، یعنی کہ میری ہر ٹہنی جو ہے وہ پھل پیدا کر دے، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ اے اللہ، یہاں پہ پھر سے اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ کہ مجھے اس دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرا کام ہے اور جو میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں اس سے دوسروں کو فائدہ ملنا چاہیے۔ چوتھا شعر جو ہے، مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ مشہور بدھ جو تھے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ تھے والد صاحب، تو وہ بت پرست تھے، یعنی کہ آزر مشہور ہے بت، یعنی کہ وہ ایسے بت تراشتا تھا کہ اس کے ہم پلا کسی کا بت نہیں ہوتا تھا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب ان کے یہ بت کسی میلے میں لی جاتے تھے ان کو بیچنے کے لیے، تو وہاں پر سب سے زیادہ جو قیمت تھی وہ انہیں کو مل جاتی تھی، آزر کے بتوں کو۔ تو یہاں پہ یہی تمنا کرتا ہے پرتپال سنگھ بیتاب کی، جو ہنر آپ نے آزر کے ہاتھوں کو دیا تھا، تمنا کرتا ہے کہ مشہور بدگر آزر جو تھا وہ بڑا فنکار تھا، وہ پتھروں سے بت تراشتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے پتھر ملے ہیں مگر آزری ہنر نہیں ملا ہے، یعنی کہ وہ ہنر نہیں ملا ہے جو آزر کو ملا تھا۔ پتھر تو ملے ہیں لیکن وہ ہنر نہیں ملا جو آزر کو ملا ہے، میرے ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ یعنی کہ تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو مشہور بدگر ہے آزر، وہ بڑا فنکار تھا، وہ پتھروں سے بت تراشتا تھا، اے اللہ مجھے تو پتھر ملے ہیں مگر یہ جو آزر ہے اس جیسا ہنر نہیں ملا ہے، میرے ہاتھوں کو بھی آزر کا ہنر دیجیے۔ مقطع میں، یعنی کہ مقطع میں، نظر ہے منتظر نس نس ہے بیتاب، صدق مجھ کو کیا ہے تو کہر دے۔ مقطع میں پرتپال سنگھ بیتاب فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں پہ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں اس کے اندر پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے اور وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ ان کی بیتاب کہتا ہے کہ میری رگ رگ بے قرار ہے اور نظر منتظر ہے، اے اللہ مجھے سیب تو بنا دینا، لیکن بنا دینا، اب مجھے موتی بھی بنا دے۔ یعنی کہ یہاں پہ سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں جب